الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن۔ روزہ کے بارے میں مسائل ہمارے اللہ کی توفیق سے چل رہے ہیں۔ سحری اور افطاری کے بارے میں بھی وضاحت ہو گئی، سفر کا روزہ، بیمار کا روزہ، اس کے بارے میں بھی۔ آج کے جو رمضان المبارک کے دروس کے سلسلے میں جو ہمارا درس ہے وہ ہے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ یہ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور کفارہ کن چیزوں پہ ہے۔ 7 چیزیں ہیں بنیادی طور پر جن سے روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ جب ہم نے رکھا ہے ان 7 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، کھانا اور پینا۔ کھانے پینے سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی وضاحت ملتی ہے نا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ فجر جب طلوع فجر ہو جاتی ہے اس وقت تک کھا پی سکتے ہو، یعنی سحری جو ہم کھاتے ہیں، فجر جب طلوع ہو گئی، اذان فجر ہوگی، اس کے بعد سے ہمارا کھانا پینا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ کھائیں پئیں گے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بنیادی چیز، یہ سب کو پتہ ہے کہ کھائیں پئیں گے تو روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ایسی چیزیں جو کھانے پینے کے قائم مقام ہیں، یعنی کھانا پینا ڈائریکٹ تو نہیں لیکن غذا کا کام دینے والی چیزیں۔ مثال کے طور پہ بندہ کوئی ڈرپ لگواتا ہے، گلوکوز کی ڈرپ، جس سے جسم کو توانائی اور طاقت، غذا کا یعنی جو کام دیتی ہے، یہ چیز بھی ہمارے روزے کو توڑ دے گی۔ اسی طرح کوئی بلڈ لگوا لیتا ہے، اب بلڈ بھی جسم کو ایک خوراک دینے کا ایک ذریعہ ہے، جسم کو توانائی طاقت دینے کا ذریعہ ہے، بلڈ لگوائے گا، اس کے ساتھ بھی روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ یا کوئی طاقت کا انجیکشن لگوائے گا، ایک ہے عام انجیکشن جو بیماری کے لیے لگوایا جاتا ہے، کوئی درد کے لیے پین کلر یا کوئی اس طرح کے، اور ان کے لیے کوئی حرج والی بات نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ایسا انجیکشن جو جسم کو توانائی اور طاقت کا کام دے گا، یعنی اس نے خوراک کا کام دیا ہے، ایسے انجیکشن سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے بیماری کا انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں، لیکن یہ ایسی چیز جو خوراک کے قائم مقام ہو، یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جان بوجھ کر قے کرنا۔ ایک ہے کہ خود آ جاتی ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اوپر قے غالب آ گئی اس کے اوپر کوئی قضا نہیں، اور جو جان بوجھ کر قے کرے گا اس کے اوپر قضا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ یعنی جان بوجھ کر قے کرنا، مثال کے طور پہ طبیعت بندے کی خراب ہو رہی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے یار میں نا انگلی ڈال کے الٹی کر لوں ذرا طبیعت بحال ہو جائے گی، بندہ ایسے جان بوجھ کے کرے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن خود بخود آ جائے، طبیعت ڈسٹرب ہو رہی ہے بندے کی اور خود ہی قے آ گئی، اس سے آپ نے فرمایا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ تیسری چیز جس سے روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا، جان بوجھ کر قے کرنا۔ چوتھے نمبر پر جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ عورتوں کے مسائل ہیں۔ حیض کا مسئلہ، عورت کو جب بھی حیض آ جاتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ عورتوں کے اندر یہ باتیں بڑی مشہور، خاص طور پہ عورتوں کے اندر بہت ساری ایسی باتیں پھیلی ہوتی ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جی ظہر کے وقت سے پہلے تو اگر نہ آئے تو پھر نہیں روزہ ٹوٹتا، ظہر کے بعد اگر حیض آ جائے گا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، پہلے آ جائے گا تو ٹوٹے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ نے عصر تک رکھا ہوا نہیں، یہ اذان مغرب سے پہلے جب بھی حیض عورت کو شروع ہو جاتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ ظہر یا کوئی عصر کی ایسی کوئی شرعی طور پہ پابندی لمٹ کوئی رکھی ہوئی ہے، نہیں، جب بھی حیض شروع ہو جاتا ہے عورت کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 5ویں چیز نفاس، یعنی بچے کی پیدائش۔ بچے کی پیدائش جب ہو گئی، عورت نے روزہ فرض کریں رکھا ہوا تھا، بچہ پیدا ہو گیا، بچے کی پیدائش پہ بھی عورت کے بلڈ جو ہے وہ آتا ہے، وہ ہمارے روزے کو توڑنے کا، عورت کے روزے کو توڑنے کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی یہ 5ویں چیز جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نفاس، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد تقریباً 35-40 دن کے راؤنڈ بورڈ، جب تک بلڈ کچھ عورتوں کی جلدی ختم ہو جاتی کیفیت کچھ کی، بعد میں اتنے دنوں اس کے روزے جو ہے وہ نہیں رکھ سکتی، اگر رکھا ہوا ہوگا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ یہ 5 چیزیں بنیادی طور پر۔ اب 2 چیزیں یہ بڑی اہم ہیں، خاص طور پر
یہ نوجوان طبقے سے اور شادی شدہ افراد سے متعلق یہ مسائل کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ شرعی طور پر کوئی شرم والی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے۔ ہم شرم میں مسئلہ نہ پوچھیں اور غلط کام کر بیٹھیں۔ مثال کے طور پہ 2 سال پہلے ایک اسی طرح ساتھی کا مجھے فون آیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں روزہ رکھ کے لیٹا ہوں، بیوی کے ساتھ لیٹا ہوں، اور میں نے جماع اس سے کر لیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا کہ نہیں ٹوٹتا، اب میرا روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا، یعنی وہ مسئلہ پوچھ رہا تھا۔ چلیں اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا، میں نے اسے بتا دیا، لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں شرم و شرمی۔ اب یہ جو چیز ہے اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ واضح طور پہ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ میاں بیوی کا جو جماع کا معاملہ یہ چھٹا معاملہ ایسا ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ یہ وہ روزہ ٹوٹنے والا معاملہ ہے کہ اس کی وجہ سے کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ بخاری شریف میں اس کے بارے میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، میں اپنی بیوی سے مل بیٹھا ہوں، میں نے جماع کر لیا اس سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک غلام اب آزاد کر، تیرے اوپر یعنی یہ کفارہ، غلام آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غریب آدمی ہو، میرے پاس غلام کہاں، غلام طاقت آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ دوسری شکل آپ نے اس کو بیان فرمائی، اچھا ایسے کر تو 60 روزے لگاتار رکھ، یہ تجھے رکھنے پڑیں گے، یعنی اس کے کفارے کے طور پہ۔ اب یہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر تو اتنی ہمت آ کہ نہیں، بوڑھا آدمی ہوں، 60 روزے رکھنا میرے لیے بڑا مشکل ہے لگاتار، تو یہ نہیں مجھ سے ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا پھر، یعنی یہ 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یا تو غلام آزاد کرے، یا 60 دنوں کے لگاتار روزے رکھے، یا تیسرے نمبر پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں میاں بیوی کا آپس میں جماع کرنا، یعنی اس سے صرف روزہ ہی نہیں ٹوٹتا بلکہ کفارہ بھی اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، اور یہ سخت گناہ والا کام ہے۔ اب یہ بخاری شریف کی جو حدیث ہے اس میں یہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی طاقت نہیں، یعنی غریب آدمی ہو، غلام بھی نہیں ہے میرے پاس کوئی جس کو آزاد کر دوں، کمزور ہوں، بڑھاپا بھی ہے، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں 60 روزے لگاتار رکھوں، میری ہمت نہیں اتنی ہے، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی میرے پاس طاقت نہیں، غریب آدمی۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی کھجوروں کا ایک تھیلا یا ٹوکرا وہ لے کے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ادھر آؤ، جس کا یہ مسئلہ تھا یہ کھجوریں لے جاؤ اور 60 مسکینوں کے اندر تقسیم کر دو۔ اب یہ بندہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں اس علاقے میں سب سے زیادہ غریب ہی میں ہوں۔ آپ حدیث میں آتا ہے آپ ہنس پڑے، بلکہ آپ کے جو ہے چہرے پہ وہ چہرہ آپ کا کھل اٹھا کہ یہ بندہ اتنا ہی، جسے ہم کہتے ہیں نا گیا گزرا، کہ یہ اب مسکینوں کو بانٹنے کی باری یہ کہہ رہا میرے سے غریب بھی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، اپنے گھر میں ہی تم استعمال کر لو، تمہارا کفارہ جو ہے وہ ادا ہو گیا۔ یعنی یہاں پہ گنجائش اس حدیث مبارکہ کے تحت کفارہ لازمی ہے۔ اب یہاں پہ غربت دیکھیں اس کی آڑے آئی ہے، کمزوری آڑے، لیکن کفارہ اس سے ساقط نہیں ہوا، اس لیے یہ ہم نے کفارہ اس کا ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اس لیے لازمی طور پر اس چیز کے بارے میں ہم خیال رکھیں کہ رمضان المبارک ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، میاں بیوی آپس میں مل نہیں سکتے، بوس و کنار کر سکتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ بیوی ہے نا، بیوی سے بوسہ لینے میں کوئی شرعی طور پر ممانعت نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ایک شک جو ہے وہ شریعت نے رکھی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے والا ہوں۔ اگر تو ہمیں کنٹرول کرنے کی طاقت ہے کہ ہم اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکیں گے، پھر میاں بیوی آپس میں گلے بھی لگ سکتے ہیں، بوس و کنار بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر بوس و کنار کے بعد بندے کو اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رہے، آگے بڑھنے کا سلسلہ بن جائے، پھر شرعی طور پر بوس و کنار بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ آگے روزہ توڑنے کی طرف معاملہ جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ بوس و کنار صرف اس کے لیے ہے جس کے اندر طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر ہمت، طاقت ہے، کنٹرول اپنے آپ کے اوپر ہے،
پھر کوئی حرج والی بات نہیں، بندہ آتے جاتے مسجد میں بھی فرض کریں آتے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، بیوی کو چوم لیتا ہے بندہ، پیار محبت، یہ بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن اگر مباشرت کر لی جائے گی پھر روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے یہ چھٹا معاملہ جو ہے جس کے ساتھ روزہ جو ہمارا ٹوٹ جائے گا، اس میں ہم نے روزے کی حالت میں خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد شہوت کے ساتھ ساتویں اور آخری چیز، شہوت کے ساتھ جان بوجھ کے کوئی ایسی حرکت کرنا کہ جس کی وجہ سے انزال ہو جائے۔ ایک ہے کہ سوتے میں خود بخود انزال ہو جائے، احتلام جسے ہم کہتے ہیں، خود بخود احتلام ہو جاتا ہے، اس سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کے، اس کی بھی بخاری شریف میں روایت ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے میرے لیے اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے اور میرے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے، یعنی شہوت بھی ہم نے چھوڑنی۔ شہوت کیا؟ جان بوجھ کے کوئی ایسی حرکت کرنی کہ جس کی وجہ سے شہوت ہماری بھڑکے اور انزال ہو جائے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس سے یہ ہے کہ کفارہ نہیں ہے وہ 60 مسکینوں والا یا 60 روزوں والا، وہ ہے جماع کی شکل میں، میاں بیوی کے ملنے کی شکل میں، لیکن اگر ملے نہیں ہے ویسے انزال، چھیڑ چھاڑ مثال کے طور پہ بیوی کے ساتھ ہی چھیڑ چھاڑ اس نے شروع کر دی، اب جماع تو نہیں کیا لیکن چھیڑ چھاڑ کے ساتھ اس کی شہوت بھڑک اٹھی اور انزال ہو گیا، کیا ہوگا؟ اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس میں اس کو بعد میں قضائی دینی پڑے گی، کفارہ وہ 60 مسکینوں والا یا 60 روزوں والا، وہ جماع کی شکل میں۔ عام انزال ہو جائے شہوت کی، کوئی بندہ خام خواہ کوئی ویڈیو مثال کے طور پہ ایسی دیکھے جس کی وجہ سے، یا کوئی حرکت کوئی ایسی کرے جان بوجھ کے کہ جس کی وجہ سے شہوت اس کی بھڑک اٹھے اور اس کا انزال ہو جائے، اس کی وجہ سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے بعد اس کو اس کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا بلکہ قضائی اس کو اس کی دینی پڑے گی، یہ روزہ اس کو رمضان کے بعد دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ یعنی یہ 7 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ جو ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں کا ہم نے روزے کی حالت میں خیال رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں جی ہاں جی انہیلر کے بارے میں جو ہے، اگر اس میں وہ جو وینٹولین ہوتی ہے جو لکوڈ جس نے اندر جا کے ہماری بریتھ کو کنٹرول کرنا ہے، اس کی وجہ سے وہ دوائی کے کیونکہ اثرات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں علماء کرام کی رائے یہ کہ اس سے اوائڈ کیا جائے، کیونکہ آج کی جدید دور کی نا، اس لیے اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ وہ چیز جو حدیث سے ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس کے بارے میں اتھینٹک بات ہوتی ہے، لیکن جو بعد کی ایجادات ہے اس میں پھر اپنے قیاس کے مطابق اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ نے کہا کہ یہ بالکل ہی نہیں لے سکتا اس وجہ سے کہ اس میں جو وینٹولین ہے جس نے ہماری سانس کی نالیوں کو کھولنا ہے، اس کے لیے ظاہر یہ انہیلر کا کام جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ تو وہ کیونکہ دوائی کے اثرات ہوتے ہیں، تو کھانے کے علاوہ کوئی بھی چیز ہم نے اندر لے کے جانی ہے نا جس کے غذائی اثرات یا کوئی کھانے پینے کی چیز کے، اس کی وجہ سے روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسا انہیلر جس میں یہ دوائی کے اثرات ہوں گے اس کو نہیں ہم لے سکتے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایسا انہیلر جس میں بغیر کسی دوائی کے صرف جسٹ پمپنگ کا کام جسے کہتے ہیں نا، انہیں ہوا دینی ہے بس، دوائی نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے۔ وہ جس طرح ہم سانس لیتے ہیں تو سانس ہمارے ہوا اندر جاتی ہے، خالی پمپنگ کر لینا یا ایسا انہیلر جس میں دوائی کے اثرات نہ ہوں، اس کی گنجائش ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو دوائی والا ہے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے روزے کی حالت میں۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کے ہمت طاقت نہیں، اس کے لیے پھر شریعت نے مریض کا سلسلہ تو رکھا ہی ہوا جو پیچھے بیان ہو، وہ پھر کفارہ وہ اس کا فدیہ دے دے، جو طاقت نہیں رکھتا، جو پرماننٹ ہی مریض ہے، یہ کر سکتا ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی روزہ نہ ہو تو پھر دونوں کا کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ ہو، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے ہی روزہ نہ رکھے، چلو جی ٹھیک ہے دن کے وقت یہ تو پھر جان بوجھ کے کبیرہ گناہ کی مد میں آ جائے گا نا، کیونکہ فرض ہے روزہ جان بوجھ کے نہیں ہم چھوڑ سکتے۔ اب عورت کا بھی کوئی مسئلہ ہے، بیمار ہے فرض کریں، یا مرد کا بھی کوئی مسئلہ ہے، یہ بھی فرض کریں بیمار ہے، یہ روزہ ہے، ان سے ساقط ہے، یہ انہوں نے بعد میں رکھنا ہے، دونوں کا ہی روزہ نہیں ہے، تو اس شکل میں اگر کوئی ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے، ظاہر روزہ تو ہے ہی نہیں ان کا، تو ٹوٹنے کی تو صورتحال رہی نہیں نا پیچھے، تو پھر وہ کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح روزہ ایک بندے کا نہیں ہے، کھانا وہ کھا سکتا ہے، روزہ نہیں ہے کھانا بھی کھا سکتا ہے نا، روزہ نہیں ہے تو پھر میاں بھی مل سکتے ہیں۔ اگر دونوں کا روزہ نہیں، اگر ایک بندے کا بھی فرض کریں روزہ ہوگا اور ایک کا نہیں، تو دونوں نہیں مل سکتے، کیونکہ ایک روزے دار اس میں ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے کے روزے پہ بھی افیکٹ ہوگا، اس لیے یہ نہیں کر سکتے روزے کی۔ ہاں جی یہاں پہ 2 شکلیں پیچھے بتائی تھیں اس کے بارے میں، جو ایک پرماننٹ مریض ہے اور ایک وقتی مریض ہے۔
جو وقتی مریض ہے، کوئی بخار ہو گیا یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، اس نے روزہ چھوڑ دیا، اس کے لیے اور چیز ہے، اس نے تو بعد میں روزہ رکھنا ہے۔ ایک ہے دائمی مریض جس کو پرماننٹ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں، ہمت نہیں، بہت بوڑھا ہے، بہت کمزور آدمی ہے، یا جس طرح شوگر کے پیشنٹ ہیں، ان کے لیے جو ہے پھر وہ روزے کی چھٹی ہے کہ وہ بعد میں رکھنے کی بجائے بھی فدیہ دے دیں بس۔ یہ تھوڑا فرق وقتی اور پرماننٹ مریض کے حساب سے۔ احتیاط بہرحال کرنی ہی ہے، اگر بندے نے کسی نے روزہ رکھا ہوا، اس میں احتیاط کا تقاضا یہ کہ میاں بیوی آپس میں نہ ملے۔